ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ میں سے سینکڑوں لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن بہت کم ہی سبسکرائب کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری سپورٹ کرے، اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو، قرب قیامت، حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی وہ دو امر ہے جن کی بدولت مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت مل جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ زمین پر کوئی مٹی گارے کا گھر یا اونٹ کی کال کا خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنی دین کو داخل نہ کر دے۔ دوستو، قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور ظہور مہدی سے پہلے قبیلہ قریش کے ایک شخص نے خروج کرنا ہے۔ اس شخص کا نام سفیانی ہوگا، اور سفیانی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں میں شدید اختلاف نہ ہو جائے اور ان میں آپس میں جنگ و جدال نہ ہونے لگے، اور جب ان کالے جھنڈوں میں اختلاف ہو جائے گا تو شام میں 3 جھنڈے ظاہر ہوں گے، جن میں سے ایک جھنڈا سفیانی ملعون کا ہوگا، اور سفیانی کا ظہور حضرت مہدی کی آمد کا دراصل اعلان ہوگا۔ دوستو، ظہور مہدی سے قبل کی ایک نشانی جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لوگوں میں کثیر اختلاف پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہے مہدی کی، ان کا ظہور اس وقت ہوگا جبکہ لوگوں میں اختلاف ہوگا، لیکن یہ اختلاف کن لوگوں کے درمیان ہوگا؟ اس حوالے سے تفصیل دیگر حدیث میں ملتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بادشاہ کے اختلاف پر لوگوں میں اختلاف ہوگا تو لوگ ایک شخص جو کہ مہدی ہوں گے ان کو خلیفہ بنانے کا قصد کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے۔ محمد بن الحنیفہ سے روایت ہے کہ خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ وہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ جب وہ آپس میں اختلاف کریں گے تو شام میں 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ جب دمشق کے قریب ایک بستی دھنس جائے گی اور مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، پس روم والے اور ترک جمع ہو جائیں گے اور مل کر لڑیں گے تو شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے آپس میں اختلاف کریں گے تو پیلو جھنڈوں والے ان کے پاس آئیں گے تو دونوں مصر والوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو پھر مشرق و مغرب والے 7 دن، مہینے یا سال جنگ کریں گے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے مشرق سے آ گئے اور پیلے جھنڈے والے مغرب سے اور دمشق میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے تو اس وقت مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ پیلے جھنڈے والوں نے اسکندریہ اور پھر دمشق میں پڑاؤ ڈال لیا تو اس وقت دمشق کی ایک بستی زمین میں دنس جائے گی، اس بستی کا نام حرستہ ہوگا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصیبت کا ذکر کیا جو ان کے اہل بیت والوں کو پہنچ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر بھیج دے گا جو اس کے لشکر کی نصرت و مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا، اور جو اس لشکر کی نصرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ لشکر ایک آدمی تک پہنچ جائے گا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، تو یہ لشکر والے اس کو اپنا امیر بنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور اس کی نصرت کریں گے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ خراسان والے مہدی کو ڈھونڈ نکلیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ دوستو، پھر حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مہدی کو سفیانی ملعون کے مقابلے میں جو اصل نصرت ملے گی وہ سرزمین خراسان سے ملے گی، چنانچہ مہدی کی نصرت کے لیے دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت نہ روک سکے گی اور نہ ہی کوئی ان کو
شکست دے سکے گا، بلکہ وہ ہر کفر کی طاقت کو رونتے ہوئے اور اہل ایمان کو ان سے چھٹکارا دلاتے ہوئے مہدی کی بیعت کے لیے مکہ تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی کا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا تو خراسان والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، اور خراسان والے مہدی کی تلاش میں نکلیں گے تو سفیانی اور خراسان کے لشکر کا امیر جو کہ ہاشمی ہوگا، جس کے ساتھ کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا، اور اس کے لشکر کے مقدمے کا کمانڈر کا نام شعیب بن صالح ہوگا۔ تو ہاشمی اور سفیانی استخر نامی شہر کے دروازے کے آمنے سامنے ہوں گے، تو دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوگی، تو کالے جھنڈے والے غالب آ جائیں گے اور سفیانی کا لشکر بھاگ جائے گا۔ پھر اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور اس کو تلاش کریں گے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے دائیں ہتھیلی پر تل ہوگا خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، اس کے آگے آگے شعیب بن صالح نامی ایک آدمی ہوگا، سفیانی کے لشکر کے ساتھ لڑائی کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ استخر ایران میں شیراز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر کیوں بھیجے گا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عراق میں سے کچھ لوگ سفیانی سے شکست کھا کر خراسان کی طرف چلے جائیں گے، جن کو پکڑنے کے لیے سفیانی خراسان کی طرف لشکر بھیجے گا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں بادشاہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کے ہاتھوں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ مہدی کا خروج ہوگا۔ جب تم لوگ انہیں دیکھو تو ان سے بیعت لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے مہدی یعنی خلیفہ ہوں گے۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے، ایک اچھا سا کمنٹ کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔